بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اپنے چینل دا بیوٹیفل اسلام میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کتاب کے گزشتہ حصوں میں ہم سب نے پڑھا کہ یزید نے عبید اللہ کو کوفے اور بصرہ دونوں کا حاکم بنا لیا اور کوفے پہنچ کر مسلم بن عقیل کو فوراً گرفتار کرنے یا قتل کرنے کا حکم دے دیا۔ ادھر ایک واقعہ یہ پیش آیا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک خط اشراف اہل بصرہ کے نام پہنچا، جس کا مضمون یہ تھا: آپ لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مٹ رہی ہے اور بدعات پھیلائی جا رہی ہیں۔ میں تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرو اور اس کے احکام کی تنفیذ کے لیے کوشش کرو۔ یہ خط خفیہ بھیجا گیا تھا اور تو سب نے اس خط کو راز میں رکھا، لیکن منظر بن جارود کو یہ خیال ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ خط لانے والا خود ابن زیاد کا جاسوس ہو۔ اسی لیے اس نے یہ خط ابن زیاد کو پہنچا دیا اور جو شخص یہ لے کر آیا تھا اس کو بھی ابن زیاد کے حوالے کر دیا۔ ابن زیاد نے اس قاصد کو قتل کر ڈالا اور اس کے بعد اہل بصرہ کو جمع کر کے ایک خطبہ دیا، جس میں کہا کہ جو شخص میری مخالفت کرے میں اس کے لیے ایک عذاب علیم ہوں، اور جو موافقت کرے اس کے لیے راحت ہوں۔ مجھے امیر المومنین نے کوفہ جانے کا حکم دیا ہے، میں صبح وہاں جا رہا ہوں اور اپنے بھائی عثمان بن زیاد کو بصرہ میں اپنا قائم مقام بناتا ہوں۔ میں تم سب کو متنبہ کر دینا چاہتا ہوں کہ اس کے حکم کی مخالفت کا دھیان بھی کبھی دل میں نہ لانا، اور اگر مجھے کسی شخص کے متعلق خلاف کی خبر ملی تو میں اس کو بھی قتل کر دوں گا، اور اس کے ولی کو بھی اور اس کے پورے خاندان کو بھی۔ تم جانتے ہو کہ میں ابن زیاد ہوں۔ اس کے بعد ابن زیاد اپنے ساتھ مسلم بن عمر اور شریک ابن عور کو ساتھ لے کر کوفے کی طرف روانہ ہو گیا۔ کوفے کے لوگ پہلے سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد کے منتظر تھے، اور ان میں بہت سے لوگ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہچانتے بھی نہ تھے۔ جب ابن زیاد کوفے میں پہنچا تو ان لوگوں نے سمجھا کہ یہی حسین ہیں۔ وہ جس مجلس سے گزرتا سب یہ کہہ کر استقبال کرتے: مرحبا مرحبا یا ابن رسول اللہ۔ ابن زیاد یہ منظر خاموشی کے ساتھ دیکھتا رہا اور دل میں کڑتا رہا کہ کوفے پر تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا تسلط ہو چکا ہے۔ اب پورے شہر کوفے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے کی خبر مشہور ہو گئی۔ لوگ جوک در جوک زیارت کے لیے آنے لگے۔ ادھر نعمان بن بشیر والی کوفے کو جب یہ خبر ملی تو وہ باوجود یزید کا ملازم ہونے کے اہل بیت کا احترام دل میں رکھتے تھے، اپنے گھر کا دروازہ بند کر کے بیٹھ گئے۔ ابن زیاد ان کے دروازے پر پہنچا۔ لوگوں کا ایک ہجوم اس کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ کر ساتھ تھا، جن کا شور اور ہنگامہ نعمان ابن بشیر نے اندر سے سنا تو وہیں سے آواز دے دی کہ جو امانت یعنی ولایت کوفے میرے سپرد ہے وہ آپ کے حوالے نہ کروں گا، اس کے علاوہ میں آپ سے لڑنا نہیں چاہتا۔ ابن زیاد خاموشی کے ساتھ یہ سارے نظارے اور والی کوفہ کا معاملہ دیکھ رہا تھا، اور اس نے دروازے کے قریب پہنچ کر نعمان کو آواز دی کہ دروازہ کھولو، میں ابن زیاد ہوں، یزید کی طرف سے مامور ہو کر آیا ہوں۔ اگلے روز صبح ہی ابن زیاد نے اہل کوفہ کو جمع کر کے ایک تقریر کی، جس میں کہا کہ امیر المومنین نے مجھے تمہارے شہر کا حاکم بنایا ہے اور یہ حکم دیا ہے کہ تم میں جو شخص مظلوم ہو اس کے ساتھ انصاف کیا جائے، اور جو شخص اپنے حق سے محروم کر دیا گیا ہے اس کو اس کا حق دیا جائے، اور جو شخص اطاعت اور فرمانبرداری کرے اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، اور جو شخص سرکشی اور نافرمانی کرے اس پر تشدد کیا جائے۔ خوب سمجھ لو کہ میں امیر المومنین کا تابع فرمان رہ کر ان کے احکام کو ضرور نافذ کروں گا۔ میں نیک چرن لوگوں کے لیے مہربان باپ اور اطاعت کرنے والوں کے لیے حقیقی بھائی ہوں، اور میرا کوڑا اور میری تلوار صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو میری اطاعت سے بغاوت کریں اور میرے احکام کی مخالفت کریں۔ اب آپ لوگ اپنی جانوں پر رحم کھائیں اور بغاوت سے باز آ جائیں۔ اس کے بعد شہر کے تمام نمائندوں اور لیڈروں کو خطاب کر کے حکم دیا کہ تمہارے شہر میں جتنے آدمی باہر کے پردیسی ٹھہرے ہوئے ہیں یا یزید کے مخالف ہیں ان سب کی تفصیلات فوراً میرے پاس پہنچا دو۔ جو شخص ایسی لوگوں کی رپورٹ ہمیں دے گا وہ بری سمجھا جائے گا، اور جو نہ دے گا وہ اپنے حلقہ ضامن کا خود ذمہ دار ہوگا۔ اس میں کوئی شخص بھی ہماری مخالفت نہ کرے گا، اور جو شخص ایسا نہ کرے گا اس سے ہمارا ذمہ بری ہے۔ ادھر مسلم بن عقیل جو مختار ابن ابی عبید کے گھر میں مقیم تھے،
جب ان کو ابن زیاد کی اس تقریر کا علم ہوا تو یہ خطرہ ہوا کہ کہیں ان کی مخبری نہ کر دی جائے۔ انہوں نے فوراً اپنی جگہ تبدیل کر لی اور ہانی ابن عروہ کے گھر میں روپوش ہو گئے۔ ادھر ابن زیاد نے اپنے ایک خاص دوست کو بلا کر 3000 درہم دیے اور اس کام پر مأمور کیا کہ مسلم بن عقیل کا پتہ لگائے۔ یہ شخص مسجد میں مسلم بن عوسجہ ازدی کے پاس پہنچا، جن کے متعلق کچھ لوگوں سے سنا تھا کہ وہ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رازدار ہیں۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو اس شخص نے علیحدہ جا کر ان سے کہا کہ میں شام کا باشندہ ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھ پر انعام فرمایا ہے کہ مجھے اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائی۔ یہ 3000 درہم میں اس لیے لایا ہوں کہ اس شخص کے سپرد کر دوں جو حضرت حسین کے لیے بیعت لے رہا ہے۔ مجھے لوگوں سے یہ پتہ چلا ہے کہ آپ کو اس شخص کا علم ہے، اس لیے یہ روپے میں آپ کو دے رہا ہوں۔ آپ مجھے مسلم بن عقیل تک پہنچا دیں تاکہ میں بھی ان کے ہاتھ پر بیعت کر لوں۔ وہ شخص کہیں روز تک ان کے پاس آتا جاتا رہا اور اس انتظار میں رہا کہ وہ اس کو مسلم بن عقیل سے ملا دیں۔ اتفاقاً ہانی بن عروہ، جن کے گھر میں مسلم بن عقیل روپوش تھے، بیمار ہو گئے۔ ابن زیاد بیمار کی خبر پا کر عیادت کے لیے ان کے گھر پہنچا۔ اس وقت عمارہ نے ان سے کہا کہ یہ موقع غنیمت ہے، اس وقت دشمن تمہارے قابو میں ہے، ابن زیاد کو قتل کرا دو۔ ہانی ابن عروہ نے کہا کہ یہ شرافت کے خلاف ہے کہ اس کو اپنے گھر میں قتل کر دوں۔ یہ موقع نکل گیا، مگر اتفاقاً ایسا ہی ایک اور موقع پیش آیا کہ شریک ابن اور جو کہ ابن زیاد کے ساتھ کوفے میں آیا تھا، مگر اہل بیت سے محبت رکھنے کے سبب ابن زیاد سے جدا ہو کر ہانی بن عروہ کا مہمان اور ہمراز ہو گیا تھا۔ یہ بیمار پڑا تو پھر ابن زیاد نے خبر بھیجی کہ آج شام کو میں شریک ابن اور کی عیادت کے لیے آؤں گا۔ شریک ابن اور نے بھی اس موقع کو غنیمت جان کر مسلم بن عقیل سے کہا کہ یہ فاجر آج شام کو میری عیادت کے لیے آنے والا ہے، جب یہ آ کر بیٹھے تو آپ ایک ہی حملے میں اس کو قتل کر دیں، پھر آپ مطمئن ہو کر قصر عمارت میں بیٹھیں اور اگر میں تندرست ہو گیا تو بصرہ پہنچ کر وہاں کا انتظام میں آپ کے حق میں درست کر دوں گا۔ شام ہوئی اور ابن زیاد کے آنے کا وقت ہوا تو مسلم بن عقیل اندر جانے لگے۔ اس وقت شریک نے ان سے کہا کہ آج موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دینا، جب وہ بیٹھ جائے تو فوراً قتل کر دینا۔ مگر اس وقت بھی ان کے میزبان ہانی بن عروہ نے کہا کہ مجھے یہ پسند نہیں کہ وہ میرے گھر میں مارا جائے، یہاں تک کہ ابن زیاد آ گیا اور شریک کی مزاج پرسی شروع ہو گئی۔ شریک نے قصداً بات کو طول دیا اور جب دیکھا کہ مسلم بن عقیل باہر نہیں آتے تو ایک شعر پڑھا، تم سلمہ کے متعلق کیا انتظار کرتے ہو، اس کو سلام کیوں نہیں کرتے، اور بار بار یہ شعر پڑھنے لگے۔ ابن زیاد نے یہ سمجھا کہ بیماری کی وجہ سے حواس کھو بیٹھے ہیں شریک۔ جب ابن زیاد وہاں سے چلا گیا تو شریک نے پوچھا کہ آپ نے یہ موقع کیوں گنوا دیا؟ مسلم بن عقیل نے کہا کہ میں جس کے گھر میں مہمان اور پناہ گزین ہوں اس کو یہ پسند نہیں۔ اس کے بعد شریک تو اسی بیماری میں 3 روز بعد انتقال کر گئے۔ اب جس شخص کو ابن زیاد نے 3000 روپے دے کر مسلم بن عقیل کے پیچھے لگایا تھا، وہ مسلم بن عوسہ کے پاس برابر آمد و رفت رکھتا تھا۔ بالآخر ایک روز مسلم بن عوسہ نے اس کو مسلم بن عقیل سے ملا دیا۔ اس نے جا کر مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بیعت کی اور 3000 درہم ان کو دے دیے، اور اب روزانہ ان کے پاس آنے جانے لگا اور اس راستے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نقل و حرکت اور تمام راز ابن زیاد کے پاس پہنچانے لگا۔ اب جب کہ ابن زیاد پر پوری طرح راز فاش ہو گیا اور معلوم ہو گیا کہ ہانی بن عروہ نے مسلم کو پناہ دے رکھی ہے تو اس کو ہانی کی فکر ہوئی۔ لوگوں سے کہا کہ یہ کیا بات ہے کہ بہت دنوں سے ہانی بن عروہ ہم سے ملنے نہیں آئے۔ لوگوں نے بیماری کا عذر بتایا، مگر اس کو تو گھر کے بھیدی نے سب کچھ بتا رکھا تھا۔ اس نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہے، وہ مرض سے اچھے ہو چکے ہیں اور گھر کے دروازے پر پہرے کے لیے بیٹھے رہتے ہیں۔ آپ لوگ جاؤ اور اس کو سمجھاؤ کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں اور ہمارے پاس آئیں۔ یہ لوگ ہانی کے پاس پہنچے، حالات کی نزاکت بتلا کر کہا کہ آپ ہمارے ساتھ چلیے۔ ہانی نے اپنے آپ کو مجبور پایا، ان کے ساتھ چلنے کے لیے سوار ہو گئے۔ جب قصر عمارت کے قریب پہنچے تو ان کو احساس ہوا کہ آج میرے لیے خیر نہیں۔ جب یہ قصر عمارت میں داخل ہوئے تو ابن زیاد نے بولا کہ ہم ان تمام سازشوں سے باخبر ہیں جو امیر المومنین کے خلاف آپ کے گھر میں ہو رہی ہیں۔ آپ نے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے گھر میں ٹھہرایا ہوا ہے اور اس کے واسطے اسلحہ اور رضاکار جمع کر رہے ہیں۔ ہانی نے صاف انکار کیا اور گفتگو طویل ہو گئی۔
تو ابن زیاد نے اسے اپنے جاسوس کو سامنے کر دیا جس کے ذریعے خبریں پہنچتی تھیں۔ یہ ماجرا دیکھ کر ایک دفعہ تو ہانی ششدر رہ گئے، مگر پھر ذرا سنبھل کر بولے، میری بات سنیے اور اس کو سچ مانیے، واللہ میں آپ سے جھوٹ نہ بولوں گا۔ واقعہ یہ ہے کہ بخدا نہ میں نے مسلم بن عقیل کو بلایا نہ مجھے ان کے معاملے کی کوئی خبر تھی۔ اچانک ان کو ایک دن اپنے دروازے پر بیٹھا ہوا دیکھا اور مجھ سے میرے گھر مہمان ہونے کے لیے کہا۔ مجھے ان کی بات رد کرنے سے حیا مانی ہوئی اور اس کی وجہ سے مجھ پر بہت سی ذمہ داریاں عائد ہو گئیں۔ میں نے مجبور ہو کر اپنے گھر میں داخل کیا اور مہمان بنا لیا، اور اگر آپ مجھ پر اطمینان کریں تو میں اپنے گھر جاؤں اور ان کو اپنے گھر سے نکال دوں اور آپ کے پاس آ جاؤں۔ ابن زیاد نے کہا کہ خدا کی قسم آپ مجھ سے اس وقت تک نہیں جا سکتے جب تک مسلم بن عقیل کو میرے سپرد نہ کر دیں۔ ہانی نے کہا، میں ایسا ہرگز نہیں کر سکتا کہ اپنے مہمان کو تمہارے سپرد کر دوں اور تم اس کو قتل کر دو۔ جب ہانی کی یہ پختگی دیکھی تو ابن زیاد اور اس کے مصاحب خاص نے ہانی کے بال پکڑ کر ان کو مارنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ ان کی ناک اور منہ سے خون بہنے لگا، اور کہا کہ تم مسلم کو ہمارے حوالے کر دو ورنہ تمہیں قتل کر دیں گے۔ ہانی نے کہا، میرا قتل کر دینا تیرے لیے آسان نہیں، اگر ایسا کرو گے تو تمہارے قصر عمارت کو تلواریں گھیر لیں گی۔ یہ سن کر ابن زیاد اور غصے میں آ گیا اور اس نے مار پیٹ شروع کر دی۔ اسماء بن خارجہ جو ہانی کو گھر سے بلا کر لائے تھے اور ان کو اطمینان دلایا تھا کہ آپ کوئی فکر نہ کریں، وہ اس وقت کھڑے ہوئے اور سختی سے ابن زیاد کو کہا کہ اے غدار، تو نے تو ہمیں ایک شخص کو لانے کے لیے کہا، جب ہم اسے لے آئے تو نے ان کا یہ حال کر دیا۔ ادھر شہر میں یہ مشہور ہو گیا کہ ہانی بن عروہ قتل کر دیے گئے۔ جب یہ خبر عمرو بن حجاج کو پہنچی تو وہ قبیلہ مزجج کے بہت سے نوجوانوں کے ساتھ لے کر موقع پر پہنچے اور ابن زیاد کے مکان کا محاصرہ کر لیا۔ اب تو ابن زیاد کو فکر پڑ گئی۔ قاضی شریف کو کہا کہ آپ باہر جا کر لوگوں کو بتلائیں کہ ہانی بن عروہ صحیح و سالم ہیں، میں خود ان کو دیکھ کر آ رہا ہوں، اور شریف کے ساتھ ایک اپنا آدمی بطور جاسوس لگا دیا کہ وہ ابن زیاد کے کہنے کے خلاف کوئی بات نہ کر دے۔ قاضی شریف کا یہ قول سن کر عمرو بن حجاج نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اب اطمینان ہے، تم واپس چلے جاؤ۔ ہانی بن عروہ کے متعلق شہادت کی خبر اور اس کے خلاف قبیلہ مزجج کے ہنگامے اور ابن زیاد کے قصر کے محاصرے کی اطلاع جب مسلم بن عقیل کو ملی تو وہ بھی مقابلے کے لیے تیار ہو کر نکل آئے، اور جن 18,000 مسلمانوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی تھی ان کو جمع کیا۔ 4,000 آدمی جمع ہو گئے اور جمع ہوتے جا رہے تھے۔ یہ لشکر ابن زیاد کی قصر عمارت کی طرف بڑھا تو ابن زیاد نے قصر کے دروازوں کو مقفل کر دیا۔ مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں نے قصر کا محاصرہ کر لیا۔ مسجد اور بازار ان لوگوں سے بھر گیا جو ابن زیاد کے مقابلے پر آئے تھے، اور شام تک اس میں اضافہ ہوتا رہا۔ ابن زیاد کے ساتھ قصر عمارت میں صرف 30 سپاہی اور کچھ خاندان کے سادات تھے۔ ابن زیاد نے ان لوگوں میں سے چند ایسے لوگوں کو منتخب کیا جن کا اثر و رسوخ ان قبائل پر تھا جو مسلم بن عقیل کا محاصرہ کیے ہوئے تھے، اور ان کو کہا، تم باہر جا کر اپنے اپنے حلقے اثر کے لوگوں کو مسلم بن عقیل کا ساتھ دینے سے روکو، مال و حکومت کا لالچ دو یا حکومت کی سزا کا خوف دلا کر جس طرح بھی ممکن ہو ان کو مسلم سے جدا کر دو۔ ادھر سادات و شیعہ کو حکم دیا کہ تم لوگ قصر کی چھت پر چڑھ کر لوگوں کو اس بغاوت سے روکو اور اسی خوف و طمع کے ذریعے ان کو محاصرے سے واپس جانے کی تلقین کرو۔ ناظرین کرام، امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ مفتی شفیع صاحب کی کتاب شہید کربلا جو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے منسوب ہے محبت سے سن رہے ہوں گے اور کتاب کے اخیر تک ہمارے ساتھ رہیں گے۔ اسی کے ساتھ تیسرے حصے کا اختتام کرتے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے واقعے کو اخیر تک سننے کے لیے محبت سے کتاب کے اینڈ تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ السلام علیکم۔